پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی حکومت نے دوبارہ سے 2 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی ہے، جو کہ پنجاب کے 3 بڑے شہروں میں ہوگا، اور جلسے کی وجہ اور اس کے مقصد یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوگا۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جہانگیر حسین بارہ صاحب، جو کہ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، مرزا جاوید صاحب جو کہ رہنما ہیں مسلم لیگ نون۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو بوتھ آف یو۔ اور فرسٹلی تو سر، جو بھی احتجاج کی کال ابھی 2 اکتوبر کو دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس ٹائم پہ موجودہ حکومت، کیا وہ احتجاج کال پوری ہونے دے گی؟ کیا آپ کو اجازت مل جائے گی جلسے کی؟ دیکھیں جی، وہ تو اس سے پہلے آپ نے سارے حالات دیکھے ہیں کہ جس میں یہ پیچھے جو 21 ستمبر کو جو جلسہ تھا لاہور میں، جس کے لیے اپلیکیشن دی گئی تھی 2-3 ماہ پہلے مینار پاکستان کے لیے، لیکن انہوں نے وہ کہا نہ کہ ایک مضافاتی آبادی میں، جہاں پہ وہ یعنی آپ ایک یہ سمجھ لیں کہ بہت بڑے بڑے کھڈے اور بڑے برے حالات تھے وہاں پہ، لیکن الحمدللہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے بڑا اس معاملے میں اگریسو بھی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، اور ویسے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے، اس سے جب تک نجات نہیں مل جاتی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ جی آگے یہ، لیکن چونکہ یہ ہمارا ایک جمہوری حق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے عوام کو یہ پتہ ہے کہ جی اس وقت نکلنا اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ ہے، اور پی ٹی آئی یہ معاملہ جو ہے نا وہ لے کے نکلے گی۔ اور پھر بہت سارے معاملات ہیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک مفلوج قسم کی حکومت ہے جس کو پپٹ کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو استعمال کرنے والی طاقتیں ہیں وہ کبھی تو ان کو یعنی کسی آئینی ترمیم کے لیے وہ جب مرضی پکڑ کے کہتے ہیں کہ جی جی، کیونکہ مجبور ہیں لوگ، وہی جنہیں وہ فارم 47 کے ذریعے سے جتوایا گیا ہے، ان کو جہاں کہا جاتا ہے وہ پھر وہاں پہ اپنا ووٹ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے بھی ابھی دیکھیں نا، 2 دن پہلے جو پنڈی کے اندر احتجاجی پروگرام تھا، تو اس میں بھی یہ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 100 کلومیٹر تک جو ڈسٹرکٹ آتے تھے پنڈی سے، وہاں تک ہم بھی یہاں سے لاہور سے نکلے ہیں اور جیلم کے پل تک پہنچے ہیں، اور آگے سے پھر ان کو بند کیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہو گیا سر، مجھے بتائیے کہ ستمبر کے آخر میں 21 ستمبر 27 ستمبر، ابھی ستمبر کا مہینہ ختم نہیں ہوا، 2 اکتوبر کو اب پھر دوبارہ سے جلسے کی کال، تو اتنی شدت ایک دم سے جلسوں میں آنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، اس کی وجوہات ہیں کہ آپ دیکھیں نا، ملکی حالات بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن جو پاکستانی ہے وہ اس وقت پریشان ہے کہ عوامی سہولت کاری کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، اور اس مسلط شدہ جو ایک ٹولہ ہے، ان کی سروائیول کے لیے کبھی ترامیم لائی جا رہی ہیں، کبھی ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ آپ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف ایک ہی فکر پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ اس اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ موجودہ جو فارم 47 کی حکومت کو کہ یہ جو چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کو جناب لازمی طور پر رہنا چاہیے، تاکہ مزید جو بھی بربادی ہو سکتی ہے وہ کر کے اس میں یہ پورا اپنا حصہ۔ لیکن آپ کو کیسے لگتا ہے کہ ان کو رہنا چاہیے اور سب کو یہ مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں نا، ان کا تو کردار اب سب کے سامنے آ گیا نا۔ بیسیکلی اب حقیقت میں آپ دیکھ لیں کہ ایک چیف جسٹس کے منصب کے اوپر، لیکن سر آپ کے دور حکومت سے پہلے بھی تو ایکسٹینشن اس طرح سے دی گئی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن غلط تھی۔ اگر وہ اس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو وہ غلط تھی، لیکن یہ تو باقاعدہ طور پر ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اس کے بعد نیکسٹ موسٹ سینئر جو جسٹس ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کا رائٹ بنتا ہے اور انہیں یہ منصب سونپنا چاہیے، لیکن وہ نہیں کیا جا رہا۔ کیوں کہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ صرف اور صرف جو ہم نے ایجنڈا ہے اس نظام کا یا اس حکومت کا
کہ چونکہ اگر وہ آئے تو ان کے آنے سے یہ جو الیکشنوں کے اندر جو دھاندلی کی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ نہ کھل جائے، اور اس سے جو ہے نا وہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ حکومت ٹوٹلی فارم 47 کے اوپر کھڑی۔ مجھے بتائیں کہ جو آپ یہ جو آئینی عدالتیں ہیں جو آپ بن رہی ہیں، کیا آپ کو اس سے تو کوئی خدشات نہیں ہے کہ ان کے کیس، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جو بانی پی ٹی آئی انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے اب عدالتوں میں لے کر جایا جائے گا کیونکہ میرے پہ اب کوئی کیس نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کیس کو اب آئینی عدالتوں میں لے کر جایا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 76 سالوں کے اندر جو عدالتیں اس کے اندر آج آپ کو یاد آیا کہ فوری طور پر جی آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ کیا یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یہ آئینی عدالتیں نہیں ہیں؟ اگر آپ نے کوئی ریلیف دینا ہے تو پھر نیچے نظام کو بہتر کریں۔ نیچے لوگ خوار ہو رہے ہیں، تقریباً 6-7 لاکھ کے قریب آپ کے پنجاب کے اندر لوگوں کے لیٹیگیشن کیس پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ اس میں کوئی اصلاحات اس طرح کی لے کے آئیں، لیکن کیا ہے کہ ایک فرد واحد کے لیے آپ سارے نظام کو تباہ برباد کر دیں گے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک قوم کے ساتھ دشمنی ہے۔ اور جو بھی آج تاریخ جو لکھی جا رہی ہے نا، میری بات یہ یاد رکھ لینا، یہ اس کے اندر جو بھی کریکٹر اس طرح کے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر بھی لوگ لانتے بھیجیں گے۔ صحیح ہو گیا۔ مرزا جاوید صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے، میں آپ کو چند چیزیں ہیں وہ دہراتی جاتی ہوں۔ فارم 47 حکومت، مفلوج حکومت، پپٹ حکومت، مسلط شدہ ٹولہ، یہ سب جو لقبات ہیں وہ جہانگیر بارہ صاحب نے جو ہیں وہ آپ کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو دیے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، ان کو تجربہ ہے، کیونکہ یہ 18 میں ایسے ہی آئے تھے، اسی تجربے کو بار بار کر رہے ہیں۔ آج یہ 45 فارم 47 فارم کہہ رہے ہیں، یہ 18 میں الیکشن میں کیا ہوا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ عمران خان کے دور میں پٹرول کی قیمت چیک کریں اور آج کی قیمت چیک کریں، پٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے، اس وقت کی گھی کی قیمت چیک کریں، آج کے گھی کی قیمت چیک کریں، آٹے کی قیمت چیک کریں۔ تو میرا خیال ہے یہ جلسے جلوس انہیں صرف ایک ہی چاہیے کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ یہ عوام کو حقیقت کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے سبز باغ کیا دکھائے تھے۔ انشاءاللہ اب عوام ان کے سبز باغوں میں نہیں آئے گی۔ میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں کہ یہ 4 سال کی اپنی کارکردگی پہ بات کیوں نہیں کرتے، یہ مہنگائی پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بس حکومت میں ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ صرف 4 سال کا۔ لیکن یہ احتجاج صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے خلاف بھی ہے۔ نہیں، مہنگائی کا آج تک ان کی تقریریں ٹوٹل عمران خان کی تقریریں نکال لیں، کسی اور کی نکال لیں، مہنگائی کی مجھے ایک لفظ بھی بتا دیں۔ لیکن انہوں نے جو ان کے دور میں جو بھی آیا انہوں نے کوشش وغیرہ کی، مہنگائی کا کوئی چکر نہیں ہے۔ دیکھو نا، جماعت اسلامی نے مہنگائی کی بات کی ہے، انہوں نے پرامن احتجاج بھی کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو مہنگائی کا یا عوام کا درد ہے، پی ٹی آئی کو نہ عوام کا درد ہے نہ مہنگائی کا ہے، صرف انہیں ایک ہی بات ہے کہ ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہیے، ہماری جماعت کی حکومت ہونی چاہیے۔ اگر انہیں یہ نہ ہو، یہ عوام کی تو بات کرتی نہیں ہے۔ ہر اپوزیشن یہی سوچتی ہے کہ ہمیں حکومت میں ہی آنا چاہیے۔ نہیں، ہر پارٹی نہیں، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ ہر پارٹی میرٹ پہ آتی ہے اور اپنی عوام پہ جو کارکردگی ہے اس پہ آتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 4 سال صبر کیا، 4 سال صبر کرنے کے بعد جس پی ڈی ایم کو اکٹھا کیا تھا، سب پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا ایک حکومت کے خلاف، لیکن ہم نے ایسا جلاؤ گراؤ بالکل کبھی بھی نہیں کیا۔ اگر کسی جگہ پہ احتجاج ہے، لیکن ہماری تو اس وقت میرا خیال ایف آئی آریں اتنی زیادہ تھی، انہوں نے اتنی زیادہ ایف آئی آریں کرائی تھی کہ ہمیں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اپنی ایف آئی آریں ایسے کلیئر کرواتے رہے 4 سال میں۔ دیتے رہے تھے، خان صاحب کہتے تھے کہ آپ کریں، میں دے کے میں خود بانٹوں گا یا سم تھنگ، بریانی میں دے دوں گا، لیکن اجازت پھر بھی نہیں ملتی تھی۔ مریم صاحبہ جب بھی جاتی، ملتان جلسے میں گئے، انہوں نے گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا، بے شمار جلسے میں گئے، لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جلسہ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مرزا صاحب شیلنگ تو نہیں ہوئی تھی کبھی پھر؟ نہیں، کیوں نہیں ہوتی تھی شیلنگ؟ آپ ذرا ریکارڈ تو نکالیں جلسوں کا، مریم نواز صاحبہ کا یا میاں نواز شریف صاحب کا، کہ کیسے رستے بند کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی پارٹی بھی حکومت آئے نا، اسے 5 سال پورے کرنے چاہیے۔ ہماری یہ غلطی سمجھ لے یا ملک کو بچانے کے لیے یہ سمجھ لے، اگر یہ 5 سال پورے کرتے تو سر آپ نے پھر جو پچھلی حکومت تھی اس کو 5 سال پورے کرنے کیوں نہیں دیے؟ یہ وہی تو کہہ رہا ہوں، اس وقت انہوں نے تو ملک کا دیوالیہ کر دیا تھا۔ ہم نے تو اپنی پارٹی کا اتنا زیادہ نقصان کیا، لیکن نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے کہا خیر ہے، پارٹی کا نقصان ہونے دو، ملک بچانا چاہیے۔ ملک تو دیوالیہ تھا، ملک کو بچانے کے لیے 1 سال کے لیے حکومت لی ہے۔ اگر وہ حکومت ملک بچانے کے لیے نہ لیتے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کامیاب ہو پائے ہیں یہاں پہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، کیا یہ کامیاب ہو پائے ہیں ملک کا دیوالیہ بچانے کے لیے؟ دیکھیں، ہاں، اللہ کے فضل سے ہو پائے ہیں،
मुल्क को बचाया नहीं है, दिवालिया होने से बचाया है थोड़ा सा मुल्क को। बता सकते हैं किस सेंस में बचाया है? महंगाई कम हुई है, आम आवाम के लिए अवाम के लिए महंगाई कम हुई है, जो इन्होंने IMF के मुआहदे तोड़े थे, ख़त्म किए थे, वो दोबारा बहाल किए हैं। देखो ना, अगर IMF के मुआहदे आप ख़त्म करते हैं तो किस तरह आपके साथ वो साथ देंगे। आपको पता है कि उन्होंने 2 किश्तां लेने के लिए, मैं कहता हूँ, पंजाबी कहते हैं, लकीरें निकालनी पड़ी सबको। सर मिनी बजट आ रहा है? नहीं, इंशाल्लाह मिनी बजट का ऐसा भी अभी कोई चक्कर नहीं है कि मिनी बजट आएगा। ये पेट्रोल का वो हर माह, ये तो एक सिस्टम है, नीचे ऊपर होता है, लेकिन पेट्रोल की भी काफ़ी कीमतें कम हुई हैं। आप आटे की कीमत चेक कर लें, आप घी की कीमत चेक कर लें, अवाम को आप सफाई लाहौर की चेक कर लें। अब आप किसी रोड पे भी जाएं, आपको तो इंशाल्लाह फूल नज़र आएंगे। बुज़दार के ज़माने में तो आपको कूड़ा करकट नज़र आता सिर्फ था। लाहौर नहीं ना आता पंजाब में सर? नहीं, मैं पंजाब की, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। आप किसी और शहर में चले जाएं, देखें सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम हो रहा है। मरियम साहबा ने, यही बात है कि ये 4 साल 3.5 साल सब्र करें, 3.5 साल के बाद रिज़ल्ट चेक करें, उसके बाद ये जलसे करें, एहतजाज करें, अवाम इनके साथ होगी, तभी अवाम को सब्ज़ बाग दिखाना, बेवकूफ़ बनाना, इंशाल्लाह अवाम इनके साथ नहीं चलेगी। सही हो गया। जी बारा साहब, आप मुझे बताएंगे इस हवाले से कि मुल्क में जो सफाई का निज़ाम है बेहतर है? अगर पंजाब में देखा जाए तो सफाई का निज़ाम बेहतरीन है, लाहौर बिल्कुल साफ़ है, और जो भी हुकूमत काविशें कर रही है वो बेहतरीन कर रही है, तो आप मुझे बताएंगे इस बारे में? मुझे आप बताएं कि क्या इस वक्त आवाम का इशू सफाई है? आवाम का तो रोज़ी रोटी मसला इस वक्त बना हुआ है। अब अच्छा ना, दूसरे कैसे साफ सुथरे हॉस्पिटल किए हैं, फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जिस तरह मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि जी हमने, आप इमरान खान के दौर की पेट्रोल की कीमत देख लें, आज की पेट्रोल की कीमत देख लें। खान साहब के दौर में लास्ट दिनों के अंदर भी 150 रुपया लीटर था, आज कितने का लीटर है जी? ज़रा बताएं मुझे। यानी 250 रुपया लीटर है ना इस वक्त, आज भी 250 रुपये का लीटर मिल रहा है। बाकी आप देखें घी की कीमत और वो बाकी खाने पीने की चीज़ को वो उनका कंपैरिजन कर लें। बेसिकली वजह क्या है कि जब सबसे बड़ा जो गंद है ना इस वक्त जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है वो फार्म 47 वाला है, जिसकी वजह से ये इस निज़ाम को मफलूज कर दिया गया है और टोटली इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का एक एक शहरी परेशान है और वो ये देख रहा है कि ये समझ ले कि हडाटोप अंधेरे की तरफ लेके जाया जा रहा है निज़ाम को और इस सिस्टम को। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आगे ये अगले 50 साल तक भी ये कौम खड़ी हो सके। जिस तरह आप देखें इस्लाहात के सूरत में बजाय इसके कि अवाम को कोई रिलीफ दिया जाए, अब वो 1 2 4 बंदे हैं जिनकी सर्वाइव के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जी, उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, ये सारे टोटल इनके गिर्द एक ये समझ लें कि ये टोला चोरों और डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है और ये इनकी सर्वाइव ही उनकी बका में है। यानी अगर वो आज हाथ उठा लें इनके सर से तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह ये जो गंद का टोकरा है सारे का सारा ही बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। बारा साहब, आप मुझे बताएं, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने कहा है कि सिचुएशन डू और डाई की हो गई है तकरीबन ना, कि अब एहतजाज की कॉल नहीं है, अब इनकलाब एक तरह से आएगा। तो आपको लग रहा है कि लोग तो 9 मई के साने को अभी तरह से नहीं भूल पाए हैं, तो जब इस तरह से कॉल दे दी जाएगी कि हम पर शेलिंग की जाएगी हम भी करेंगे, हम पर गोली चलाई जाएगी तो हम भी जाएंगे, तो ये तो डू और डाई की सिचुएशन आ गई है मुल्क में। तो हालात कुछ इस तरह से नहीं है कि हम मुआशी तौर पर भी अनस्टेबल हैं, हम पॉलिटिकली भी अनस्टेबल हैं, अब इस तरह से वायलेंट हो जाएं। नहीं, देखें ये इसमें वायलेंस की कोई बात नहीं है। जब आप एक वज़ीर आला हैं, वो एक प्रोग्राम में आ रहे हैं, इससे पहले भी जब संजानी में जलसा हुआ है वहाँ पे कंटेनर लगा के टोटल पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया गया। फिर उसके बाद जब लाहौर में जलसा हो रहा था यहाँ पर भी यही हालात पैदा कर दिए गए। अब जब दोबारा एक एहतजाज का प्रोग्राम है और लियाकत बाग एक ऐसा तारीख़ी ग्राउंड है कि जहाँ पे पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कोई ऐसी वहाँ पे कोई बात नहीं है। वहाँ पे लोग आ रहे थे, ये देखें कि इन्होंने 100 किलोमीटर तक कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और सारा का सारा ब्लॉक। जब आप बिल्कुल गला दबागे, तो जमहूरी निज़ाम जो है ना वो हमेशा, मैं समझता हूँ कि एहतजाज जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। जिस मुआशरे के अंदर आप अपोजिशन को एहतजाज और अपनी बात करने से रोक दें, आज मैं आपसे ही पूछता हूं कि ये जो जितने प्रोग्राम हुए हैं, जलसे हुए हैं, आपके मीडिया ने कितना दिखाया है?
मीडिया के ऊपर प्रेशर है, उसको रोका गया है। इसके अलावा जितना टोटल जितना दिखा सकते थे उतना दिखाया गया बस है। जितना से मुराद जितनी इजाज़त मिली है उस हद तक दिखाया गया है। हालांकि हकीकत ये है कि ये लाहौर का जो जलसा था, यकीन जाने के सर आपने लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। मेरे सवाल का जवाब इस तरह से नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मुल्क की जो मईशी सूरत हाल है वो आपके सामने है जी। कॉल आप कर रहे हैं, एहतजाज की कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कर रहे हैं और उनकी बानी PTI की रिहाई के लिए कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पुरअमन एहतजाज की सबको इजाज़त दी जाती है, तो ये खुलेआम इस तरह से आकर अगर आप कह रहे हैं कि शेलिंग की जाएगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, डू एंड डाई की सिचुएशन रखी जाएगी, तो आपको नहीं लगता ये गलत है? नहीं, देखे ना, जब आप बिल्कुल किसी का गला ही दबा दें, क्या उसको फिर वहाँ पे अपना जो हक़ हिफाजत है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है? मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस टोले ने टोटल ये जो फार्म 47 का जो जितना भी ये ग्रोह है, इन्होंने जिस तरह, अब देखें अदालती फ़ैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया मखसूस सीटों के ऊपर, आज 3 माह गुजर गए हैं, उसमें वो नहीं दी गई, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है ना वो भी एक पार्टी बन के खड़ा हो गया। आप एक अक्सरीती राय का फ़ैसला है, अदालती फ़ैसला है, उसके ऊपर आप अमल दरामद नहीं कर रहे, आप ना अदालतों का एहतराम कर रहे हैं, ना आवाम के जो तर्जमानी करने वाले लोग हैं, जो अवामी जो उम्मीदें हैं, उमंगें, उनका एहतराम कर रहे हैं। अब जब इस तरह के हालात पैदा कर देंगे तो फिर मुआशरे के अंदर रिएक्शन के तौर पर इस तरह की बातें भी आती हैं, और उससे ये नहीं है कि कोई बंदूकें उठा के या PTI ने कोई इजाज़त दे दी है कि जाके आप इदारों के ऊपर या लोगों के दूसरे के ऊपर हमला कर दें। इस तरह देते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। नहीं, देखें अब ये इलेक्शन कमीशन ने खुद, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो ओवर रूल कर रहा है, वो गलत कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद आप देख लें कि वो जो सीटें भी नहीं दी जा रही और कोशिश की जा रही है, और जो नया खेल खेला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि आप जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है ना एक तरह से, ये तो अब देखें जाए तो इसकी तरफ तो आप तौहीन अदालत का केस नहीं, देखें वो तो आई हुई है एप्लीकेशन, वो भी पड़ी हुई है, उसके ऊपर ये दोबारा अभी जो तफसीली फैसला आया है, इस तफसीली फैसले के अंदर टोटली तौर पे अदालत ने ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वो जो 8 रुकनी जिन्होंने वो एक सरीती फैसला दिया है, उसमें वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर अमल दरामद करे। अब जब इस हद तक अदालत ज़ोर देकर बात कर रही है और इसके बावजूद अगर अमल दरामद नहीं हो रहा, आप ना अदालतों को मान रहे हैं, आप ना आवाम की जो नब्ज़ है उसको समझ रहे हैं, आपको फ़िक्र सिर्फ एक ही है कि हमारा इक़्तिदार और हमें इख्तियार मिला। मिर्ज़ा जावेद, आपने बात सुनी है आप साहब, मिर्ज़ा जावेद साहब, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि बारा साहब ने अभी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा, तो ये दुरुस्त है क्या? असल बात पता क्या है, मेरा ख्याल है वो गलती ना वज़ीर आला बन गए हैं, उसे ना पंजाबी फिल्मों का हीरो बनना चाहिए था, जैसे मौला जट है गंडापुरी साहब अच्छा। को, क्योंकि उनकी बढ़ के ये कोई सियासत में ऐसा नहीं होता कि अवाम को, मैं कहता हूँ अवाम अगर आपको इज़्ज़त देती है तो आप अवाम को भी इज़्ज़त दें। ऐसे चलना, किसी पे बदतमीज़ी करना, उन्हें फिल्मों में आना चाहिए था, लेकिन वो गलती से मौला जट फिल्म में आते, किसी और फिल्म में आते तो उनका गंडासा चलता, अवाम को पता चलता भाई आप अपने इलाके की, अपने सूबे की कोई तरक्की की बात करें, अपनी आवाम की कोई सहूलत की बात करें। हम भी देखते हैं कि गंडापुरी साहब ने अपने सूबे में ये किया है, हम भी वो करते। अगर मरीम नवाज साहबा काम कर रही हैं तो उसके काम नहीं नज़र आते, सिर्फ उनको एक ही बात नज़र आती है। मैं कहता हूँ ये सियासत में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने PTI को, तहरीक इंसाफ को पहले भी कहा है कि पहले सियासत इज़्ज़त की होती थी, किसी को चोर कहना, ये अल्लाह की कुदरत देखें, ये पहले नवाज शरीफ साहब को चोर चोर कहते थे, अब पूरी आवाम इनको चोर चोर कहने लगी है। उनकी कोई चोरी साबित भी नहीं हुई तो इनकी हर चोरी साबित हो चुकी है। तो बात यह है, ये कुएं की आवाज़ है, जैसी आवाज़ निकालेंगे वैसी आवाज़ आएगी। गंडापुरी साहब नू किसी अदारे के ख़िलाफ़, अवाम के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़, अगर भी आप अपने मुल्क के वज़ीर आला हैं, इधर पंजाब की वज़ीर आला, एक दूसरे का एहतराम है, ये कलीग हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी जो ज़बान इस्तेमाल करते ना, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इनको महंगाई का कोई है, अपने सूबे में कम करें। हमने तो 14 रुपये फ़ी यूनिट दिए हैं, अपने सूबे में दें, वो भी पता चले कि आवाम को ये सहूलत दे रहे हैं। तो सर आप मुझे बताएंगे, मरियम साहबा ने 50 अरब रुपए का सब्सिडी दिया है वापटा में, तो वो अपने सूबे में दे। हमने ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपया 9,500 ट्रैक्टर
ज़मींदारों को देने का ऐलान किया है। एक ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपए हमने सब्सिडी का ऐलान किया है। तो देखें ना, ये हम अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं, तो गंडापुरी साहब को भी चाहिए कि अपनी आवाम को सहूलत दें, उसके बाद बात करें। मैंने पहले भी ये कहा था बारा साहब को भी कि हमें आप चलो 3 साल तो पूरे करने दें, 3 साल जब हम पूरे करेंगे उसके बाद अपनी लिस्ट निकाल लें, हम अपनी लिस्ट निकालेंगे, आवाम को आपके कैमरे के सामने बताएंगे कि 3 साल में मरीम नवाज साहब ने पंजाब की आवाम के लिए ये काम किया और बुज़दार ने ये काम किया, शहबाज शरीफ ने 3 साल में ये काम किया और इमरान खान ने ये काम किया था। भई आपने तो आवाम को घर देने का वादा किया था, अल्लाह के फजल से वादा इमरान खान से हम पूरा करेंगे। सर मुझे बताएं कि जो भी अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी फ़िलहाल बयान दिया है जलसे के हवाले से, तो आपको लगता है कि इन बयान के बाद आप इनको कॉल की इजाज़त देंगे एहतजाज या इनकलाब? ये तो बनती नहीं है। देखो ना, कौन तो पहले कह रही है कि गंडापुरी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल करी है उससे माफ़ी मांगी, तो भाई मेरा ख्याल है उसकी ज़बान को कंट्रोल नहीं हो सकता। तो कैसे? हाँ बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता। सियासत में होता रहता है, सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। आज देखें ना, फजलुर रहमान साहब है, इनकी तरफ ही जा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो बड़ बोले हैं, उन पे कोई बयान नहीं देना चाहूँगा। वही बात कर रहा हूँ ना कि सियासत में दरवाजे खुले होने चाहिए, सियासत में थोड़ी सी आजिज़ी भी होनी चाहिए। स्टिक होकर सियासत नहीं चलती। पहले इमरान खान साहब बिल्कुल स्टिक सन, ना के टेबल पे बैठना है ना किसी से बात करनी है, उस वक़्त तो बार बार ये हर अपोजिशन वाले ने, मैं कहता हूँ, इतनी मिन्नतें की कि हम टेबल टॉप कर लें, कुछ ना कुछ आवाम के लिए फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं ना मानूँ, हमने नहीं बैठना। आज ये कह रहे हैं कि हमें तो, लेकिन ये 3 साल सब्र करेंगे, ये जैसे मर्ज़ी चाहें, 3 साल के बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट नज़र आएगा, उसके बाद ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, फिर इनको इजाज़त मिलेगी। सही है। तो बारा साहब आप 3 साल इंतज़ार करेंगे? देखिए, मैं ना ये पार्टी ने इंतज़ार करना है, आवाम से तो ये एक दिन के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो हालात इस वक्त चल रहे हैं। अब देखें कि ये बात हो रही है कि जी वो एहतजाज और जब गला दबा दिया जाए, अब देखिए हमेशा सियासी लोग जो है ना वो अवामी इशू लेकर हाईलाइट करते हैं। ये कभी नहीं हुआ कि ये कहा जाए कि जी हम फार्म 47 हम जिस तरह बैठे हुए हैं ना, आप इसको तस्लीम कर लें बस, और आगे जो हम गलत काम कर रहे हैं, जो गलत आईनी इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, जो अमेंडमेंट कानून में की जा रही हैं, इसको भी आप खामोशी से तस्लीम कर लें, ताकि कल क़यामत के दिन जब आप इसी अवाम का केस लेकर अल्लाह के हुज़ूर पेश हो तो वो पता चले कि आपने सिर्फ, देखें हमारा ज़ाती मसला नहीं है कोई, ना ही PTI का कुछ ज़ाती मफाद है इसमें। PTI ने हमेशा अवामी मफाद की बात की है। PTI ने हमेशा आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए मिर्ज़ा साहब आप मुझे बताएंगे, मिर्ज़ा साहब मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि अगर आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज है या फिर वो जिस तरह से थ्रेट कर रहे हैं, चीज़ें इस तरह से जा रही हैं, तो आप उनको पुरअमन एहतजाज का हक क्यों नहीं दे देते हैं? वो पहले अपने सूबे में करें, वो अपने सूबे में करें, यहाँ एहतजाज का उन्हें हक नहीं है। वो अपने सूबे में एहतजाज करें, अगर महंगाई पे करते हैं अपनी महंगाई कंट्रोल करें जी, हाँ जी, अपने सूबे में करें। जो पंजाब की आवाम है, पंजाब की आवाम को नज़र आता है अगर कोई मसला होगा तो पंजाब की आवाम एहतजाज करेगी। अगर ऐसे एहतजाज करती है, किसी हक पे करती है, तो मैं कहता हूँ देखें शहबाज शरीफ साहब की हिम्मत देखें। इमरान खान ने जब अमेरिका में तकरीर की थी, इस बारे में हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। सियासी सरगर्मी जो है इस तरह से जारी है मुल्क में भी, स्टूडियो में, लेकिन बात करेंगे इस पर मजीद ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे जहांगीर बारा साहब से। उनका कहना था कि अगर पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाए, हमारे रास्ते में रुकावटें ना पैदा की जाए, आवाज़ बंद ना की जाए, तो फिर हमें ऐसी ज़ुबान या फिर ऐसे अल्फाज करने की नौबत नहीं आएगी। सर इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि बेसिकली एक जमहूरी मुआशरे के अंदर हम एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, इसके अंदर आपका इस मुल्क का आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि आप हुकूमत के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, आप जहाँ पर कोई गलत चीज़ देखें उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। और ये एक जमहूरी मुआशरे के अंदर बिल्कुल ये उस मुआशरे की सर्वाइवल का मेन बुनियादी जो नुक्ता ही यही है कि आप अगर अपोजिशन की या हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने वालों का गला दबा देंगे, उनकी आवाज़ को बंद कर देंगे, और जिस तरह मीडिया के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर किया जा रहा है, और यही मीडिया जब आप
اپنا مین اسکرین پر نہیں، اور لیکن جب ٹوٹل سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو ٹوٹلی یہ میڈیا ساری چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، اور اس میں لوگ اس وقت حقیقت میں یہ یقین جانیں کہ لوگ اس وقت پریشان ہیں، صرف اس لیے پریشان ہیں کہ یہ ٹولہ تو اپنا سامان اٹھائے گا، ان کے تو گھر بار، ان کی جائیدادیں، ان کا کاروبار سارے کا سارا تو وہ لندن اور یورپ کے اندر موجود ہے، یہ تو یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ پہلے بھی انہوں نے لوٹا تھا اور لے کے گئے ہیں۔ آج 1 روپے کی مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی کسی قسم کی منی لانڈرنگ عمران خان صاحب کی آپ کو کہیں کسی ملک کے اندر ملی ہو، ان کی کوئی جائیداد، کوئی فلیٹ، کوئی کاروبار ان کا بیرون ملک کہیں بھی ہو، جو کچھ بھی ہے، اور نہ صرف جو کچھ بھی کیا گیا ہے اور حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی آپ کے سامنے بڑے بڑے ادارے، شوکت خانم، منمل یونیورسٹی اور یہ بڑے بڑے جو ادارے کھڑے کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اپنی ول کے اندر لکھ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ بنی گالہ کا گھر اور زمان پارک کا گھر، یہ جو ٹوٹل جائیداد ہے، یہ شوکت خانم کو میں ڈونیٹ کرتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی نیت کے اوپر یا اس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام لگانا یہ چاند کے اوپر تھوکنے والی بات ہے، اور اپنے آپ کے اپنے منہ پر آئے گی۔ اگر اس وقت یہ بات چلی تھی کہ میاں فیملی جو ہے انہوں نے جناب ایون فیلڈ میں فلیٹ خریدے ہیں، تو آج ان کی رہائش کہاں پہ آپ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح نا، وہیں پہ ہے۔ یہ کرپشن کی یہ ساری داستانیں جو اس وقت بنی تھی، کیا یہ پروف نہیں ہوئی؟ ہو گئی ہیں، کیونکہ نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت تھی۔ یہ پھر دوبارہ آئے ہیں اور یہ تماشا کریں گے، اور پھر اس کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ آج بھی میاں نواز شریف مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہمسائے میں ہی ہیں۔ میاں نواز شریف کو تو ویسے ہی وہ قید میں رکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ اگر یہاں سے باہر گیا تو یہ جا کے سچی باتیں نہ کرنی شروع کر دے۔ اس کو تو بالکل یہ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت بطور سیکیورٹی میاں شہباز شریف کی اور مریم نواز شریف کی حکومت کی سیکیورٹی کے طور پر اس کو آپ دیکھیں اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایک پارٹی سربراہ ہے، اس کا کوئی بیانیہ مجھے دکھائیں پچھلے کچھ 6 ماہ کے اندر۔ اور یہی میاں نواز شریف تھے جو ووٹ کو عزت دینے کے لیے نکلے تھے، اور جب عوام نے ووٹ کو عزت دی اور ووٹ جب پڑا ڈاکٹر یاسمین راشد کو، تو پھر میاں نواز شریف نے وہ پھر بھی وہ جناب وہ ووٹ کی پابندی کر کے۔ صاحب آپ مجھے بتائیں گے کہ صرف بیانیے کی حد تک یا پھر پارٹی کے سربراہ کی حد تک ہی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ گھر پر موجود ہیں؟ دیکھیں، جو میں بات کرتا ہوں، پہلے جو بارہ صاحب نے بات کی نا، دیکھو عمران خان جب امریکہ میں گئے تھے تو اسمبلی سے خطاب کیا تھا، میں نواز شریف کا ایسی اتاروں گا جیل سے، یہ کروں گا، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کشمیر کی بات کی ہے، فلسطین کی بات کی ہے، اور جس وقت اسرائیل دا وزیر اعظم آیا ہے تو انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے کہ بتایا عوام کو کہ ہم مشکل وقت میں بھی کشمیر کے بھی ساتھ ہیں۔ بات ہوتی ہے یہ کہ ہمت کی کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں بیٹھ کر دوسروں کے یا اپنے بھائی کے خلاف چکڑ اچھالنا یہ سیاست نہیں ہے۔ باقی جو بارہ صاحب نے بات کی، فیلڈ کے فلیٹ جو ہے میاں نواز شریف، یہ دیکھو جو آپ فلیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، عمران خان کے پاس تو گھر نہیں تھا، آپ ابھی نکال لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو درخواست دی تھی کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، مجھے کو گھر گفٹ کیا جائے، تو میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت بھی ان کو پلاٹ دیا تھا۔ شوکت خان والا جو رقبہ ہے وہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا، اور اس وقت 50 کروڑ روپیہ میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا شوکت خانم کے لیے۔ تو بات یہ ہے 50 کروڑ روپے کا چیک دیا، وہ پہلے ہی رائسیں خاندانی ہیں اور ان کی فیکٹریاں پہلے ہی چلتی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو 300 کا گھر ہے وہ کہاں سے لیا وہ مجھے بتا دیں۔ آپ کہتے ہیں شوکت خانم کی جو پراپرٹی ہے 50 کروڑ کا آغاز میاں نواز شریف صاحب نے کیا، باقی میرے اور آپ سب کے لوگوں کے پیسوں سے بنا ہے۔ میں ابھی امریکہ گیا ہوں، بے شمار ان کے گروپ ہیں جو وہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں۔ ابھی چل رہا ہے کہ انہوں نے تو انڈیا سے بھی باز نہیں آئے، انڈیا سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے۔ ابھی آپ چیک کریں، ابھی چل رہا ہے ٹی وی پہ بھی چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ انڈیا کا کسی کا بیان ہے۔ نہیں ابھی کیوں چل رہا ہے؟ ہمارا صاحب سے پوچھ رہے ہیں انڈیا میں سے کسی سے پیسے کسی کا بیان ہے، آپ چیک کریں ٹی وی پہ، انہوں نے انڈیا کے کسی، میرا خیال اس کا کیا نام ہے، صحافی کے ساتھ ایک، ہاں جی۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، نہ ہی یہ پھر وہی بات آ گئی کہ جی اور کچھ نہیں تو اپنی کرپشن یا اپنی گناہوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر اس طرح کا یہ سمجھ لیں کہ جھوٹا قسم کا الزام دینا۔ شوکت خانم ایک ادارہ کھڑا کر کے دکھایا۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ یہاں پہ شریف ٹرسٹ بھی بنا ہوا ہے، آپ وہاں پہ جا کے علاج کروا کے دیکھ لیں، آپ بھول جائیں گے بڑے بڑے ہاسپٹل کو کہ جس طرح وہ ٹرسٹ کے نام کے اوپر ٹیکس بچانے کے لیے وہ ایک ادارہ کھڑا کیا گیا،
اور اس کے اوپر آپ وہاں پہ وہ اتنا مہنگا ہاسپٹل ہے کہ آپ یقین جانیے کہ آپ کو میرا خیال ہے کسی غریب آدمی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اندر داخل ہو سکے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ڈینٹل کالج وہاں پہ بنایا گیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے اس وقت 8 ارب روپے کی گرانٹ لی تھی امریکہ سے, UNO سے. اب اس کے اوپر جا کر وہ وہاں پہ دیکھ لیں کہ اس کی فیسیں کس طرح. بیسیکلی کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کر کے قوم کے لیے کام کر رہا ہے, اور ایک خاندان جو ہے نا وہ پوری قوم کی بربادی کر کے اپنے لیے یہ مال اکٹھا کر رہا ہے. اب اس کا کمپیریزن کرنا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی کہ خان صاحب کا آپ کمپیریزن یہ اس فیملی کے ساتھ کریں کہ جنہوں نے اس ملک کی بربادی کر دی ہے. اس ملک کا جتنا پیسہ تھا یہ منی لانڈرنگ کی, یہ اسحاق ڈار کے بیان موجود ہیں کہ جی مجھ سے یہ منی لانڈرنگ کروائی گئی, یہ ساری کی ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں. لیکن اس سب کے باوجود رٹائی کے ساتھ آپ آج سہولت کاری کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. کل جب میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی اور جب آپ کا کردار وہ سامنے آئے گا اور جس میں دیکھا جائے گا کہ یہ وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی. دیکھیں پاکستان بنا 1950 کے اندر آپ اس حالت میں تھے کہ آپ نے جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو آپ نے قرضہ دیا. 60 کی دہائی کے اندر آپ دنیا کی بہترین ایک معاشی طاقت تھے. 70 کے اندر آپ بالکل اس طرح تھے کہ آپ کا جو ریلوے کا نظام تھا وہ اس طرح مضبوط تھا کہ آپ چائنا کو ریلوے کے انجن بنا کر دے رہے تھے. 80 کے بعد جب یہ خاندان آیا اور بدقسمتی اس قوم کی کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس ملک کو ایک کاروباری فیکٹری کی طرح چلایا. یہاں پر کرپشن, اکبرا پروری, اور جہاں پر یہ اتنا کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ مزے کی بات ہے کہ پوری کی پوری بھی فیملی جو تھی وہ اسمبلیوں سے تنخواہیں لے رہی تھی. میاں نواز شریف صاحب کی والدہ اللہ انہیں گریک رحمت کرے, وہ پتہ چلا کہ وہ کئی سال سے وہ ممبر پنجاب اسمبلی تھی اور وہ وہاں سے اس کو پے آ رہی تھی. اسی طرح باقی بھی جتنے طبقہ جو ہے انہوں نے تباہی کی ہے اس ملک کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تباہی کے ذمہ دار, اور یہ تاریخ کے اندر جب ان کا ذکر آئے گا تو لوگ لانتے بھیجیں گے کہ جو انہوں نے اس ملک کا حال کیا. جیسے آج کل عمران خان کو لانتے لوگ بھیج رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے, میں کہتا ہوں آپ ڈاکٹر ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ شوکت خانم کی بات کرتے ہیں, شوکت خانم کے آپ ذرا ٹیسٹ چیک کر لیں. میں آپ کو شریف سٹی کے ٹیسٹ کی بات کراتا ہوں. جو 4000 جس ڈاکٹر کی فیس ہے نا شریف سٹی میں 50 روپے میں. ہمارے ساتھ فون لائن پہ اس ٹائم میاں حبیب صاحب ہیں جو کہ تجزیہ کار ہیں. میاں حبیب صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ میاں حبیب صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم میاں صاحب. وعلیکم السلام. جی میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. میاں صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے بیان ہیں, ان بیانات کے بعد کیا 2 اکتوبر کو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت کے لیے بہت زیادہ تھریٹ ہے یہ. وہ نہ تو جلسوں کی اجازت دے سکتی ہے نہ انہیں احتجاج کی اجازت دے وہ, لیکن اپوزیشن کے پاس یہ ہے کہ وہ اگر ان کو جلسوں کی اجازت نہیں ملتی تو وہ احتجاج تو ان کو اس سے تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. تو حکومتیں تو ڈسٹرب ہوں گی اس حوالے سے, کیونکہ پبلک جو ہے وہ اس کے سینٹیمنٹ کچھ اور ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے احتجاج کر رہے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے نا غم اور بھی ہیں, جس طرح مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے. تو وہ سارے اکٹھے ہو کے نا ایک لاوا سا پک گیا ہوا ہے. تو وہ ان کو جو راستہ ملتا ہے نا وہ پھر صرف یہی احتجاج کا ملتا ہے, اور اس کے ذریعے پھر وہ اپنا اظہار کرتے ہیں. اصل میں تشویشناک بات یہ ہے کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور کے پی کی گورنمنٹ یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ بہت خوفناک کام ہو رہا ہے. ہم پنجابیوں کو اور پٹھانوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی میں لا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پہلے ہی پاکستان میں بہت زیادہ تقسیم ہے, اور دونوں
چیف منسٹر جو ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ان کی کوئی ذاتی لڑائی ہو اور وہ پنجاب کو مد نظر رکھ کر اپنی سیاست کی بھیڑ چڑھا رہے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا کے پٹھانوں کو یوز کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم جو ہے اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیں گے اور ہم جو ہے یہاں مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار یہاں آئے تو ان کو گرفتار کر لیں گے, اور اگر علی امین گنڈا پور یہ کہیں کہ جی اگر ہم پر ایک گولی چلائی گئی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے, تو پھر معاملات جو ہیں وہ لڑائی کی طرف جائیں گے اور یہ پٹھانوں اور پنجابیوں کی لڑائی بن جائے گی. خطارہ یہ ظلم نہ کریں پاکستان پر, یہ سیاست اپنی جگہ پر ہے, لیکن اگر ہم معاملات کو اس طرف لے گئے تو بہت زیادہ کام خراب ہو جائے گا. لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, سیاست کو سیاست میں رہنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ اگر یہ سیاسی طور پر ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا میں جا کے جلسے کریں, پوری حکومتی اتحاد جو ہے وہ وہاں چلا جائے, جا کے وہاں جلسے. ٹھیک ہے میاں صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جہانگیر بارہ صاحب موجود ہیں. ہم نے ان سے بھی یہی سوال کیا, لیکن ان کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوگا اگر ہم پہ رستے تنگ کیے جائیں گے, اور پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جائے گا؟ آپشن تو بہت سارے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑک کا جواب بڑک سے ہی دیں اور آپ جو ہے ایک دوسرے کو للکارے ماریں, اور یہ تو بڑا آسان کام ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے جذبات سے نہ کریں, لوگوں کو ری ٹریک نہ کریں. آپ سلجھے ہوئے طریقے سے بھی اپنی سیاست کر سکتے ہیں. آپ احتجاج جو ہے وہ دنیا میں ان کے بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کالی پٹیاں باندھ کر بھی احتجاج کر سکتے ہیں, ضروری نہیں آپ گراؤ جلاؤ کر کے احتجاج کریں. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو کوئی نہ کوئی اظہار خیال کا راستہ دیں, ان پر پابندی نہ لگائیں. آپ یا تو دیکھیں ان کو سیف جو ہے وہ جلسوں کی اجازت دے دیں, یا آپ جو ہے ان کو ان سے ڈائلاگ کریں, ان کو انگیج کریں, جو ان کے جینون معاملات ہیں ان پر ان سے گفتگو کریں, مذاکرات کریں. تو جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈانگ زوٹے لے کر جو ہے باہر نکل آئیں اور ایک دوسرے کو للکاریں اور لوگوں کو بھی اس کی بھینٹ چڑھا دیں اور دشمنیاں ڈلوا دیں. یہ صرف پاکستان کی سیاست میں ایسا ہوتا ہے, مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں جو ہے وہ ڈائلاگ سے باتیں چلتی ہیں اور جائز حق لوگوں کو دیا جاتا ہے, جسٹس کیا جاتا ہے, وہاں لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے, کسی کا مینڈیٹ چھینا نہیں جاتا, چرایا نہیں جاتا, بلکہ جو پبلک کا فیصلہ ہوتا ہے اس پر آمین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اس بارے میں ہم جواب لیں گے مرزا صاحب سے. مرزا صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ کہیں نہ کہیں جو بھی اپوزیشن ہے ان کو اظہار رائے کے لیے کوئی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ اس طرح سے اشتعال انگیزی بنائیں. بہترین ہے, پنجاب کے بھی ان کے پاس ممبر ہیں, ان کے اپنے کے پی کے میں ہیں, وفاق میں کتنی باڈی ہے ان کی, یہ ادھر احتجاج کریں. ہم بھی ہمیشہ سیاہ پٹیاں باندھ کے اسمبلی میں احتجاج کیا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب پرویز لائی آئے تھے انہوں نے کتنے ظلم کیے تھے سب پر, اور کیسے ان کی حکومت آئی تھی. انہوں نے طریقے لبیک والوں کے ساتھ تضاد پھینکا تھا, عمران خان صاحب کی حکومت میں کتنا زیادتی کی تھی. یہ خود بھی تو اپنا ذرا گریبان میں دیکھیں نا کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیے ہیں. تو یہ تو بات ہے, ہم تو روک ہی نہیں رہے. یہ اسمبلی میں احتجاج کریں, اسمبلی میں بات بتائیں. اسمبلی کی آپ دیکھتے ہیں آپ کا ٹی وی بھی دکھاتا ہے, ان کا کوئی مین لیڈر آئے جو اسمبلی میں بیٹھ کے بات کرے, مہنگائی کی بات کرے, عوام سنتی ہے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ملک کو نقصان پہنچانے والی بات ہے. جیسے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم دونوں صوبوں کی عوام کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں عوام میں اور ایک دوسرے میں سیاست میں بھی محبت کے لفظ استعمال کرنے چاہیے کہ انتقام کے یا ایسے ذاتیات پہ نہیں کرنے چاہیے. اس طرح سے سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ پنجاب اور جو پختون قوم ہے کیا ان کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور اتنے ہی جتنے کہ ہم محب وطن پاکستانی اتنے بھی پٹھان محب وطن ہیں, اور ان کی قربانیاں اور پچھلے کئی سالوں سے جو وہاں پر حالات رہے اور مین انہوں نے فرنٹ لائن پر کھڑے ہو کر پاکستان کی حفاظت بھی کی. اور پٹھان قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ لائل رہی ہے. رہی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ اسمبلی کے اندر بات کریں, تو اسمبلی کے اندر تو آج میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ اسمبلی کے اندر سے جب وہاں سے آپ قومی اسمبلی کے ممبران کو منہ کے اوپر نقاب چڑھا کر اسمبلی کے ہال کے اندر سے نکال کر جب گرفتار کیا گیا, اس کے بعد اس اسمبلی کا کوئی وجود یا اس کا وقار باقی رہ گیا؟ یعنی اسمبلی کو تو آج کون پوچھ رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟
یہ سارے کا سارا کھیل صرف اور صرف اس بات کے اوپر ہے کہ کچھ 2-3 لوگ ہیں جن کی سروائیو کی جنگ ہے. ہم اس وقت اپنا نام یہ دیکھیں چاہے ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ جو اس وقت آئینی ترمیم کے نام پر جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے اور اس ملک کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا ہے اور عوام کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ دیکھیں آج اگر یہ کھلم کھلا جس طرح ہاؤس ٹریڈنگ کی اجازت کے لیے یہ دیکھیں کہ پہلے ایک پروسیجرل ایکٹ بنا سپریم کورٹ کا، پھر اس کے بعد اس میں یہ طے تھا کہ تینوں سینئر موسٹ ججز جو ہے اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اب جب وہ دیکھا کہ سینئر موسٹ ججز کے اندر 2 ججز وہ چیف صاحب کے خلاف ہیں، تو اب پھر ایک اسمبلی کے ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ آرڈیننس لے کے آیا گیا. یعنی جب آرڈیننس کس صورت میں ہوتا ہے؟ آرڈیننس اس صورت میں ہوتا ہے کہ اسمبلی کی عمارت گر گئی ہے، قومی اسمبلی کی اکثریتی لوگ اس میں مر گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ جی فوری طور پر آپ اپنے نظام کو چلانے کے لیے ایک آرڈیننس لے کے آتے ہیں. جب اسمبلی موجود ہے، آپ کے اب سارا کو سارا سسٹم موجود ہے، لیکن اس دوران آرڈیننس لا کر آپ چیف جسٹس کو یہ اختیارات دے رہے ہیں کہ آپ وہ 63A کے اندر مزید ترمیم کر کے جو ایک باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ جو بندہ فلور کراسنگ کرے گا اس کا ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوگا اور ڈی سیٹ ہو جائے گا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہ میں پھر یہی کہوں گا یہ فارم 47 کی وہ حکومت اور وہ لوگ کہ جو مفاد یافتہ ہیں، مراد یافتہ ہیں، یہ اپنی سروائیو کی جنگ لڑ رہے ہیں. انہیں اس ملک کے ساتھ کوئی نہ یہ محب وطن ہے، نہ اس ملک کے قانون کے ساتھ آئین کے ساتھ ان کو کوئی لگاؤ ہے. یہ ٹوٹلی صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. جو 2 اکتوبر کو جلسہ ہے اس حوالے سے بانی پی ٹی آئی نے کوئی انسٹرکشنز دی ہیں؟ دیکھیں جی وہ خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، اور یہ اس سے پہلے لاہور کے اندر جلسہ ہوا ہے، اس سے پہلے اسلام آباد میں سنجانی میں جلسہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہاں پہ کوئی نقصان پہنچا ہے کسی چیز کو؟ دیکھیں بیسک کیا ہے کہ جب آپ بالکل جلسوں کی اجازت نہیں دیں گے تو پھر اس کے بعد احتجاج تو ہمارا حق ہے نا، احتجاج تو ہم کریں گے کہ ہمیں جب جلسے کی آج ہمیں اجازت دیں مینار پاکستان جلسہ کرنے کی. ہم بتائیں گے یہ اس ملک کے عوام کی اصل ڈیزائرز کیا ہیں، اس ملک کے عوام کیا چاہتے ہیں. اس ملک کے عوام ان سے نجات چاہتے ہیں، اور اس ملک کی بقا ہی اس صورت میں ہے کہ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے مفادات کے لیے کھیلیں گے، یہ اپنے مفادات کے لیے کام کریں گے، یہ عوامی مفاد کے لیے کام نہ کرتے رہے ہیں، نہ کریں گے، اور نہ ہی آئندہ ان سے کوئی امید ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے. مرزا صاحب آپ کو یہ جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہمیشہ ملک نے ترقی کی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں کی ہے. اورنج ٹرین کس نے بنائی، موٹر وے کس نے بنائی، یہ ایئرپورٹ کس نے بنائی ہے. میں نے یہ کہتا ہوں کہ انہیں صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، بھائی آپ مہنگائی پہ بات کریں، عوام کو آپ نے کیا سہولت دینی ہے بات کریں. ایک دوسرے کے خلاف نفرت، عوام کو یہ جو عمران خان نے آغاز کیا تھا نا ہماری یوتھ میں بھی، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے سیاست پہلے پرامن تھی، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیا جاتا تھا، آج بھی سیاست کا صلہ یہی ہونا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو چور کہنا، کسی کو یہ کہنا. آپ کریں پشاور میں جا کر. نہیں میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون کو دعوت دیتے ہیں جی آئیں جی پشاور میں جلسہ کریں. ابھی تو ہمیں ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ کو 3 سال پہلے بھی دیے تھے. ابھی جب جلسوں کی ضرورت ہوگی ہمیں پشاور میں بھی کریں گے. ابھی تو بارہ صاحب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے 3 سال پہلے بھی جلسے نہیں کیے تھے جس وقت آپ کی حکومت تھی. ہم امن والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ امن کا ہی عوام کو بھی پیغام دیتے ہیں، نفرت والے ہم لوگ نہیں ہیں. آپ ٹیبل ٹاپ پہ آئیں، آپ آئیں وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں، آپ کمیٹی، ہم بھی آپ کمیٹی بناتے ہیں اپنی پارٹی کی، آپ کمیٹی بنائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے ہوگی. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. بھائی آپ نے جو ملک کے ساتھ پہلے کیا ہے 9 مئی والا واقعہ، ہم دوبارہ انشاءاللہ پاکستان میں ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں تشریف لے کر آنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں یہی کہوں گی جو بھی آپ کریں ملک کی قوم ترقی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے کیا جائے، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے کیا جائے.